السلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نادر غورامانی۔ ناظرین، آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا جس میں قانون سازی کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ جو اپوزیشن نے ایک پوائنٹ اٹھایا بورڈ آف پیس کے حوالے سے، اور انہوں نے جو اپنا احتجاج تھا وہ بھی ریکارڈ کروایا اور یہ مطالبہ کیا کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے۔ اس کا دفاع بھی حکومت کی جانب سے کیا گیا اور احسن اقبال نے ایوان میں جواب بھی دیا اور کہا کہ اسرائیل کے حوالے سے جو پاکستان کی پالیسی ہے، جو پاکستان کا موقف ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ جو ثانیہ گل پلازا ایک افسوسناک واقعہ کراچی کے اندر پیش آیا، اس حوالے سے بھی ایوان نے قرارداد منظور کی، اور مراد علی شاہ صاحب نے آج سندھ اسمبلی میں بھی خطاب کے دوران 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے اپنا ایک نقطہ جو ہے وہ سامنے رکھا اور کہا کہ اس افسوسناک واقعے کو، پہلے بھی یہ پیپلز پارٹی موقف رکھتی رہی ہے کہ افسوسناک سانحے کو بنیاد بنا کر 18ویں ترمیم پر بات کی جا رہی ہے اور نئے صوبے اور 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کے حوالے سے جو بات چیت ہے وہ ایک افسوسناک ہے۔ اس حوالے سے پیپلز پارٹی اپنا نقطہ جو ہے وہ سامنے رکھتی رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا کو آج اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور انسداد دہشت گردی کی عدالت میں انہیں پیش کیا گیا۔ ان کی والدہ سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ کے مطابق جب عدالت میں ان کو پیش کیا گیا تو ان کے خلاف جو ایف آئی آر ہے وہ بھی نہیں دی گئی اور نہ ہی وکلا کو ایف آئی آر ابھی تک فراہم کی گئی ہے، اور جو رپورٹ ہوا ہے ان رپورٹس کے مطابق ان کی پیشی کے دوران جو انتظامات تھے وہ انتہائی سخت کیے گئے تھے، اور ان کی والدہ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ وکلا کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی اور بعض جو صحافی تھے صحافیوں کو بھی کمرہ عدالت میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اب جو پارلیمنٹ کا معاملہ ہے، جو بین الاقوامی سطح پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہم جو پیش رفت سامنے آ رہی ہے، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب اور سینیٹر شہادت اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ شہادت صاحب آپ کا، ہمایوں صاحب آپ کا۔ ہمایوں صاحب آپ سے شروع کریں گے۔ آج جوائنٹ سٹنگ بھی تھی، اس میں اپوزیشن نے مطالبہ بھی کیا بورڈ آف پیس کے حوالے سے۔ اب حکومت کا تو ایک نقطہ ہے کہ ایک اگر پلیٹ فارم ہے وہاں پر اگر پاکستان موجود نہیں ہوگا تو نقطہ نظر، اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کیسے رکھیں گے؟ تو آپ کو اس بورڈ کا حصہ بننا چاہیے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا یہ موقف درست نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کا نعبد و یا کا نستعین۔ دیکھیں، سب سے پہلے اگر ہم اس بورڈ آف پیس کو ذرا دیکھیں، اس بورڈ آف پیس کو جو بندہ بنا رہا ہے اس نے ہم سے سیکھا ہے کہ جی اب میں تا حیات اس کا وہ بنا رہوں گا، چیئرمین میں ہوں، ٹھیک ہے۔ ڈیسیجن اس نے لینے ہیں۔ اس نے اپنے ایک اس میں اسپیچ میں کہا ہے کہ حماس نے اگر یہ چیز نہیں کی تو ہم اس کو وائپ آؤٹ کر دیں گے۔ مینس کہ جو ہمارے جو موقف تھا کہ ہم لوگ پیلسٹائن کو، غازہ کو ہم لوگ تحفظ دیں گے اور اس کو ہم ڈی ویپنائز نہیں کریں گے، اور یہ ساری چیزیں۔ اب اس سے پہلے ایک دفعہ ہمارے جو حکومت اور ان کے ساتھ جو ان کو سپورٹ کرنے والے جو حکومت کا حصہ ہیں لیکن نہ نظر آنے والے حصے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگوں نے، جیسے مولانا صاحب نے کہا اسپیچ میں، انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نے جس چیز پہ ایگری کیا تھا یہ وہ چیز نہیں ہے، تو اگر آپ نے اس پہ ایگری نہیں کیا تھا تو آپ آج اس میں بیٹھے کیوں؟ اب مجھے ڈر کیا ہے؟ دیکھیں، آج میں اگر بیٹھ جاتا ہوں اور میرے اوپر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے جس نے ڈیسیجن لینے وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ ڈونلڈ ٹرمپ بیسیکلی آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت وہ ایک بدماش ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کرنا ہے، آپ نے نہیں کیا تو آپ کے اوپر ٹیرف ڈال دیا، نہیں کیا تو آپ کے اوپر۔ اب ہمارے اندر اتنی سخت نہیں ہے جو باقی ملکوں کے اندر ہے، ہمارے اندر وہ سخت نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم لوگ بقول ہماری حکومت کے بیگرز کی ناٹ بی دا چوزرز، تو انہوں نے تو آلریڈی اپنے آپ کو بیگر ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ نہیں، لیکن سر ٹرمپ کے حوالے سے پی ٹی آئی کا موقف تبدیل نہیں ہوا؟ پہلے تو آپ لوگ توقع کر رہے تھے کہ وہ آئیں گے تو خان صاحب رہا ہوں گے۔ نہیں، ہم نے کبھی نہیں کیا، لوگ کر رہے تھے، ڈیفینیٹلی کر رہے تھے، لوگ کر رہے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کیا، لیکن جو لوگ ہیں انہوں نے، کیونکہ اپیرنٹلی جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا وہ اس بیسس پہ دیا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ میں آ کے یہ کروں گا، اب یہ سننے میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے اب مجھے جو چیز سمجھ نہیں آتی، میں کہیں خدا نہ خاصا یہ نہ ہو کہ مسلمانوں کی جوتی مسلمانوں کے سر پہ، سمجھ آ گئی؟ اگر ٹرمپ نے کہہ دیا کہ بھئی یہ تم نے کرنا ہے،
مجھے سمجھ نہیں آتی پاکستان اس کو کیسے نو کہے گا. ٹھیک ہے, یہاں پہ بڑا مسئلہ پڑ سکتا ہے پاکستان کے لیے ان دا ڈیز ٹو کم. ٹھیک ہے, لیکن شاہد صاحب یہ جو معاملہ ہے, اب ہمایوں صاحب جو بات رکھ رہے ہیں, ایوان کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب نے, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے بھی بات رکھی. جب آپ اپوزیشن میں تھے تب بھی اگر کوئی فیصلے ہوتے تھے تو ایک آپ کا مطالبہ ہوتا تھا کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے, اور آج بھی یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ لینا چاہیے؟ بالکل. پہلے اس میں دو باتیں ہیں جی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل اس حد تک درست ہے کہ یہ بات پارلیمان کے سامنے اگر آتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر نیشنل کنسنسس بنتا اور بہتر ہوتا. لیکن جہاں تک پی ایم ایل این والے دوست ہیں ان سے میں نے پوچھا تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے اس کو کیبنٹ میں رکھا چونکہ ٹائم بہت کم تھا, اور اس میں پہلے سپٹمبر کے مہینے میں آپ کو یاد ہو 17 سپٹمبر کو جب یو این کا ریزولوشن 2803 آیا تھا اس وقت سے یہ باتیں چل رہی تھیں. اور یہ جو ہمارے 8 مسلم ممالک ہیں ان کی پہلے بھی ٹرمپ سے جو ہے کہیں پہ نہ کہیں پہ پہلے ملاقات ہوئی تھی اور گفت و شنید اس پہ جاری تھی. اصل بیسک چیز یہ ہے کہ غزہ کی جو ری ہیبلیٹیشن ہے, ریکنسٹرکشن ہے, اس کے حوالے سے اگر کوئی بھی بات ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کون مسلمان نہیں چاہے گا یا کون سا انسان نہیں چاہے گا. اور بات یہ ہے کہ اگر ہم اس قسم کی کوئی صورتحال ہوتی ہے, اگر آپ اس کے ٹی او آر دیکھیں, ٹی او آر فی الحال ابھی تو پراپرلی تو وہ کہیں پہ نہیں آئے ہیں, لیکن جو بھی اس کی ہیڈ لائنز آئی ہیں یا جو بھی باتیں سامنے آئی ہیں اس میں انہوں نے 2-3 چیزیں دی ہیں. اس کے داماد نے بھی کہا جی وہاں پہ کنسٹرکشن ہوگی, لوگوں کی آباد کاری ہوگی, وہاں پہ ریکنسٹرکشن ہوگی, امن امان جو ہے اس کو قائم کیا جائے گا. تو بات یہ ہے کہ یہ تو ہر بندہ چاہتا کہ اس قسم کا ہو. آپ کو معلوم ہوگا کہ سیز فائر کے لیے کتنی کوششیں کی گئی, کتنی ایفرٹس کی گئیں, اور اس کا کریڈٹ جو ہے ٹرمپ لیتا رہا. اب انہوں نے 60 کنٹریز کو انوائٹ کیا, 60 میں سے 18 جو ہیں وہ جو جتنے لوگ ابھی وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے, بہت تو نہیں گئے, کچھ سوچو بچار کریں, لیکن وہ 8 ممالک جو پہلے سے مسلمان کنٹریز ہیں جن کو ہماری آپس میں سوچو بچار رہتی ہے, تو ہم نے یہ سوچا کہ بجائے باہر رہ کر ہم اس کو کنڈم کرتے رہیں گے تو ایٹ لیسٹ کم از کم ہم ساتھ ہوں گے, تو ہمیں یہ تو معلوم ہوگا کہ یہاں کیا ہونے جا رہا ہے کیا نہیں. یہاں تو ابھی بات یہ ہے نا کہ یہ تو پی ایم ایل این اب بتائے گی, یہاں وہ ڈاکومنٹ سامنے آئے گا کہ کون سا ڈاکومنٹ ہے جو کل پریزیڈنٹ اپنا پرائم منسٹر صاحب نے سائن کیا, سامنے آئے گا. لیکن ہم یہ جانتے سمجھتے ہیں جن دوستوں سے بات ہوئی کہ کوئی اس میں سے ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے, کوئی ایم او یو نہیں ہے یہ کہ کسی کنٹری کے ساتھ کوئی اس قسم کا آپ کا کوئی ٹریٹی ہو گیا ہے کہ جو آپ پہ بائنڈنگ ہوگا یا ہوگا. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی اس قسم کی چیز ہو رہی ہے کہ جو کہ غزہ کے لوگوں کے, فلسطین کی کاز کے, اس کے خلاف کوئی چیز جا رہی ہے, تو کسی وقت بھی پاکستان اس سے آؤٹ اگر ہوتا ہے تو اس کے کوئی کنسیکوینسز نہیں ہوں گے. تو مطلب نکلنے کا آپشن موجود ہے, آپ سمجھتے ہیں؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہتری کے لیے گئے ہیں کہ تاکہ کوئی چیز, ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کیونکہ ہمایوں محمد صاحب ٹیبل کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے, ان کی پارٹی کا بھی یہی موقف ہے کہ یہ کہتے ہیں نہیں جو ہم چاہیں وہی ہو. ہم کہتے ہیں ہر چیز گفت و شنید سے طے ہونی چاہیے. اگر کوئی چیز بات یہ ہے کہ ٹیبل کے اوپر اگر کوئی بات ہوتی ہے, باہر بیٹھ کے بجائے اس پہ آپ تنقید کریں, تو وہاں بیٹھ کے اپنا موقف بہتر یہ ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے ہم کو اچھی سجیشن. لیکن شاہد صاحب اسی پارلیمنٹ کے حوالے سے ایک جو تنقید پیپلز پارٹی ہمیشہ ایک دعویٰ بھی کرتی ہے, کریڈٹ بھی لیتی ہے شفافیت کا, لیکن ایک بل جو حال ہی میں منظور ہوا ہے کہ عوام کے نمائندے اپنے ایسٹ جو ہے وہ شو نہیں کریں گے, سیکرٹ رکھا جائے گا. ہمایوں صاحب پی ٹی آئی اس پر سوالات بھی اٹھا رہی ہے. اس بل کے پیچھے کیا لاجک ہے پیپلز پارٹی؟ جی میں بتاؤں گا. دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو آپ یہ بتائیں کہ آپ ہم جتنے دوست بیٹھے ہیں ہم سارے کے سارے جو ہے نا عرصہ دراز سے ہم اپنے ریٹرن فائل کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. اور اگر آپ یہ ہے کہ اگر میں چاہوں, اگر جس وقت ہم پارلیمنٹیرین نہیں تھے, کہ میں اگر ایون ابھی میں اگر آپ کا چاہوں کہ آپ کے ایسٹس میں دیکھ سکوں, میں نہیں دیکھ سکتا. آپ کو معلوم ہے کہ آج سے نہیں, شروع سے ایف بی آر کی یہ ایک ریسٹرکشن ہے. لیکن میں آپ کو نہیں, میں گزارش آپ کو, میں آپ کو بات بتاؤں گا, یہ نہیں ہے یہ چیز. آپ کو پتہ ہے ٹیررزم کے حوالے سے بھی وہاں پہ ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے کہ ہر بندے کا یہ نہ پتہ چلے کہ اس کے ایسٹس کتنے ہیں, اس کی حیثیت کتنی ہے, اس کی صلاحیت کتنی ہے, تاکہ اس کی ذات کے حوالے سے کوئی کسی قسم کا اس کو تھریٹ نہ ہو. دیکھیں بات گزارش یہ ہے, اگر یہ کہا گیا ہوتا
کہ اس بل کے اندر کہ پارلیمنٹرین اپنا ریٹرن فائل الیکشن کمیشن میں نہیں کریں گے. آپ نے جس دن, آپ کو پتہ ہے نومینیشن جس دن ہوتا ہے اس دن ہمایوں میمن صاحب نے بھی وہ فائل کیا ہوگا, آپ کے بھی علم ہو گیا کہ خالی وہ ایسٹس آپ کے اس دن نہیں جاتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک حلف نامہ بھی جاتا ہے, ایک ڈکلریشن بھی جاتا ہے, اور اس کے بیسس کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی چیز اگر آپ نے اس میں اس قسم کی کو کنسیل کی ہے تو بندہ ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ سیکریسی صرف اس لیے رکھی گئی ہے کہ جنرل پبلک یا کوئی اس قسم کا کسی کو ہارم نہ پہنچے, وہ سیکیورٹی سیفٹی کے لیے کیا گیا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ پارلیمنٹرین تو تمام پارٹیز میں سے ہیں. اگر یہ کہا گیا ہوتا کہ حکومتی پارٹی کے نہیں دیے جائیں گے تو بات تھی. ٹھیک ہے ناظرین, یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمایوں صاحب, اب یہ بل اور اسی کے ساتھ ساتھ اب پیپلز پارٹی مسلسل یہ بات کر رہی ہے کہ آپ ایک افسوسناک واقعہ جو پیش آیا کراچی کے اندر, اس کو بیس بنا کر 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کے حوالے سے بات کیوں چل رہی ہے, وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو یا ایون ہم نے سینٹ کے اندر آپ کے اراکین کو بھی یہ بات کرتے دیکھا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس بات میں وزن ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ اس ٹیبل پہ بیٹھ کے اور امن ادھر آئے گا, فلسطین کی بات کر رہے ہیں, تو امن سے مراد کیا ہے؟ امن کا مراد یہ ہے کہ جو وہ کہیں گے, جو نتن یاہو کہے گا وہ امن ہے, جو ڈونلڈ ٹرمپ کہے گا وہ امن ہے, یا جو ایکچوئل امن ہونا چاہیے وہ امن ہے؟ مطلب اگر ہم ایک کو, جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں ان کو وائپ آؤٹ کر دوں گا اگر انہوں نے یہ نہ کیا, کیا یہ امن ہے؟ نمبر 2, مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے نا, جسٹ بیکاز وہ اپنی جو اللیجٹمیٹ گورنمنٹ ہے وہ اپنے آپ کو لیجٹمائز کرنا چاہتی ہے, تو وہ ذرا زیادہ, میں کیا کہوں وہ الفاظ نہیں ہے لیکن زیادہ خوشامد کر رہی ہے, اپیسمنٹ کی پالیسی ہے. نمبر 2, ابھی کہا ہے کہ جی گورنمنٹ جو تھی نا وہ ٹائم کم تھا. اس سے زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہو سکتی ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب آج اگر یہ بلا سکتے تھے جوائنٹ سیشن, 20 دن پہلے بلا لیتے, 25 دن پہلے بلا لیتے, 3 دن کا جوائنٹ سیشن ہوتا, اس میں 50 بندے, شہادت اوان صاحب جیسے لوگ جو کہ لاء کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں. میں تو لاء نہیں سمجھتا نا, لیکن مجھے تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار کیا چیز کدھر ہے, تھوڑا سا میں دیکھ لیتا ہوں, چیک کر لیتا ہوں. یہ لوگ بتا سکتے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. کچھ پولیٹیکل ایک ایکیومن ہوتا ہے, وہ چیز بیچ میں ڈسکس ہو جاتی, یہ چیز ہے. ان کو جلدی بہت تھی. ایک دفعہ وہاں چلے گئے نا, اب ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈسکشنز نہیں ہوں گی. میں آپ کو ایک اور بتاؤں, ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈکٹیشن ہوگی. اچھا, ڈونلڈ ٹرمپ کی طبیعت کو سمجھ جائیں, وہ ڈکٹیشن دے گا, وہ آپ سے مشورہ نہیں لے گا. یو آر ٹو لو ٹو ٹیک اے مشورہ فرام. آپ اپنے ان سے جو ہوتا ہے نا ڈرائیور شائیور, ان سے آپ مشورہ نہیں لیتے ہوتے, آپ ڈیسیجن لیتے ہوتے ہو. دس از واٹ, میں آپ کو ویسے ہی, میں الفاظ شاید سخت ہو یا خراب ہو لیکن میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, کیونکہ ہمارے عام لوگ جو ہے نا وہ چیزیں نہیں سمجھ سکیں گے. وہ وہاں کہیں گے کہ وہاں پہ اس طرح کی ڈسکشن ہو رہی ہوگی جیسے یہ وہاں ڈسکشنز نہیں ہوگی. وہ بہت طاقتور ہیں آپ سے, آپ اپنے سے بہت طاقتور کے ساتھ بیٹھ رہے ہو, آپ پھنسو گے. ایک چیز. نمبر 2, آپ نے کہا, ابھی انہوں نے کہا, دیکھیں میں مانتا ہوں اس بات پہ کہ اس کا ایک تھریٹ ہوتا ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ, اور دوسرا میں ایک چیز کو مانتا ہوں کہ خالی وائی اونلی پارلیمنٹیرین, ہر وہ گورنمنٹ سرونٹ, اور کتنے گورنمنٹ سرونٹ ہیں جن کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں بیفور دے کم انٹو گورنمنٹ سیکٹر, اور جب جا رہے ہوتے ہیں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے, سب کا پتہ ہونا چاہیے. مطلب کوئی بندہ جو ہے نا وہ ہولی کاؤ یا وہ چیز نہیں ہے, ہر ایک کا ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں ضرور ہونا چاہیے. اس سے کسی حد تک ہو کہ تیسری بات آپ نے کہا ہے کہ 18ویں ترمیم. دیکھیں 18ویں ترمیم کے اندر اچھی چیزیں بھی تھیں, اس کی اسپرٹ میری نظر میں اس کے پیچھے جو سوچ تھی نا وہ غلط تھی. وہ ریپر اچھا تھا لیکن اس کے اندر جو چیز ڈالی ہوئی تھی وہ غلط تھی. ریپر یہ تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں, میری نظر میں جو ایکچوئل جس چیز کو قابو میں کرنا تھا نا وہ فائنانسز اپنے قابو میں کرنے تھے. اس کو ڈیولوشن کی طرف نہیں لے کر جانا تھا. کیوں؟ زرداری صاحب کو پتہ چل گیا تھا کہ 2013 کے بعد وہ دوبارہ نہیں آئیں گے کبھی فیڈرل میں. ٹھیک, یہ میری ایک غلط سوچ کہہ لیں, یہ ایک وہ کر لے اس میں. اب اس میں بہت ساری اچھی باتیں بھی ہیں, اس کو لے کر کرنا چاہیے, لیکن بالکل ہی
मातर पिता आज़ाद टाइप की चीज़। मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। आपने अभी देखा है रिसेंटली जो आउट ऑफ स्कूल जो स्कूल के सर्वे आया हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी के लिहाज से पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा जिसके अंदर पिछले 40 साल से प्रॉब्लम हो रही है और ख़ास तौर पे 20-21 साल से, तो जी सर वो रिपोर्ट वो मेरी नज़र से गुजरा है, वो भी इनसे कोई पता नहीं 2 गुना बेहतर है। हाँ अच्छा शादा साहब, ये जो 18वीं तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी सोच रही है, आप देख रहे हैं वाकई कि कोई 28वीं आईनी तरमीम आ रही जिसमें ये चीज़ें होंगी जो फाइनेंस के हवाले से हुमायूं साहब ने भी कहा? पहले तो मैं गुरबानी साहब या हुमायूं मेमन साहब की एक बात का मैं आपको जवाब दे दूं। बात ये अपोजिशन में रह के तनकीद करना, या तो आपको मौका ना मिला हो, तो पीटीआई की गवर्नमेंट जो है 3 साल 7 महीना 22 दिन इनकी गवर्नमेंट रही है। अगर ये आज ये बात कह रहे हैं कि फ़लाँ का और कच्चा चट्टा सामने आना चाहिए, तो बस सिविल सर्वेंट्स आपके दौर में नहीं थे। अगर आप चाहते तो किसी किस्म की आप अच्छी अमेंडमेंट कर रहे थे, एक बात तो ये हो गई। दूसरा उसके अलावा कह रहे हैं जी इनको ट्रंप आज बहुत तेज़ नज़र आता है। आपको याद होगा जिस दिन ट्रंप जो है इलेक्ट हुआ उस दिन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने मिठाइयाँ बांटी और जिन लोगों ने उम्मीदें लगाईं वो मेरे ख़्याल में हुमायूं मेमन साहब की पार्टी थी, नंबर 2। उसके अलावा मैं आपको ये गुजारिश ये करूँ कि ये भाई के जहन में होगी कि वाहिद हमारी पार्लियामेंट है कि जिसने हमेशा फ़लस्तीन के इशू के ऊपर वहाँ पे पार्लियामेंट में हमने ज़हर हासिल बहस बार बार की है और हमारा पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा बड़ा वाज़ेह रहा है। जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं 2 चीज़ें हैं, एक फ़लस्तीन एक कश्मीर। हमेशा हमने फ़लस्तीन गाज़ा के लिए 1967 की जो बाउंड्रीज़ हैं उसकी बात की है, जो है उसके बाद उनकी जो एक उनकी अपनी हुकूमत है, गवर्नमेंट है, उसके हवाले से हमने हमेशा बात की है। उसके बाद जो उनके साथ ज़्यादती हुई हैं हमेशा हमने उनकी मुखालफत जो है हमने हमेशा की है। बात अब आप रह गई, आपने 18th अमेंडमेंट की बात की है। पाकिस्तान में आप देखें 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूनानिमस रहा, जो इसी तरीके से 18वीं तरमीम है। देखें एक फेडरेशन है, 4 सूबे हैं, उनका एक इत्तेहाद है। और वो जो 18th अमेंडमेंट हुई उसमें जो डिवालमेंट हुई वो पाकिस्तान के अवाम ने नुमाइंदों में बैठ के अपनी बेहतरी के लिए वो एक चीज़ उन्होंने की ताकि सूबे जो है, हम क्यों लोग कहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट की गवर्नमेंट होनी चाहिए ताकि अवामी लोग जो हैं ताकि उनके डोर स्टेप के ऊपर कोई चीज़ मसला रहेगा नहीं, लेकिन तो सर आप कोई देख रहे हैं क्या मामला क्या? लेकिन मैं आपको देखें जी बात यह है कि कोई इस किस्म की कोई चीज़ ना हो है, न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको होने देगी, ना इस किस्म की कोई बात जो है इस सरफेस पे है। बात यह है कि खामखा की जो बातें हैं, अपोजिशन के पास और काम करने को कुछ है नहीं। पार्लियामेंट के बाद ये इनके पास 2 इशू थे। पहली बात तो ये कि चूँकि इस वक्त पीटीआई यकीनी तौर पे तकलीफ़ में है, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले जो हैं हमने हमेशा ये बात की है कि गो के पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये एक इत्तेफाक है कि कोर्ट कचहरी से इनके साथ कोई ज़्यादती इनके केसेस जो हैं इनके नहीं लग रहे। लेकिन मैं आपको बता ये रहा हूँ कि इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ जो मसला इशू है वो है NFC का, कि नेशनल फाइनेंस अवार्ड जो है जो 2010 के बाद हो नहीं सका, वो अगर आ जाए तो सूबों के जो मसले हैं वो हल जो है ना वो हल हो जाएगा। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हुमायूं साहब, सर आखिरी सवाल होगा कि अभी 2 अपॉइंटमेंट्स जो अपोजिशन लीडर्स के हवाले से थी वो हो गई। हुकूमत अभी भी कह रही है, हमने अली मोहम्मद खान साहब को कौमी असम्बली में सुना कि जो राना सनाउल्लाह साहब ने तजवीज़ दी है उस तजवीज़ का हमारी पार्टी को मुस्बत जवाब देना चाहिए। तो क्या आपके रहनुमा ये इशारा कर रहे हैं कि हमारी पार्टी जो है वो डिले कर रही है, वो जवाब नहीं दे रही मुज़ाकरात के हवाले से? आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए, मेरे लिहाज से तो जो मुज़ाकरात के लिए है ना, अगर मुज़ाकरात आप देखो तो उसके लिए सबसे पहले मेरी नज़र में ये होता है कि आप लोग एक हमें ट्रस्ट नहीं है, उनको हम पे ट्रस्ट नहीं है, हमें उनको पे ट्रस्ट नहीं है। लेट्स पुट लाइक दिस। अब इसके लिए मेरा ये ख्याल है कि इसके लिए जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान हैं उनके जो मेंबरान हैं, जिनमें अचकज़ई साहब हो गए, अलामा साहब हो गए, अपने मुस्तफ़ा खोकर हो गए, शाहिद खाकान हो गए, उसके साथ असद कैसर हो गए, रऊफ़ हसन साहब वगैरह, इनको आप इमरान खान से मिलने दें और उनके साथ डिस्कशन करें। लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ अभी 18वीं तरमीम के ऊपर। अब देखिए,
18वीं तरमीम इन्होंने बड़े प्यारे अंदाज से की है और बड़े अच्छे तरीके। वकील जो होता है ना वो एक्ट ऑफ ओमिशन और एक्ट ऑफ कमीशन करता है। जो उस 2012-13 में जब इनकी गवर्नमेंट गई, जो इलेक्ट्रिसिटी दस्तयाब है स्कूलों में, उसमें प्राइमरी स्कूल में 38% स्कूलों को प्राइमरी में सिंध में इलेक्ट्रिसिटी मौजूद थी। आज 2024 में कितनी परसेंट? ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? बताएं अंदाजा होनी चाहिए। गुड। आपको पता है कितनी है? 27%, 11% कम हो गई है। ये है इनका माशाल्लाह नजर बदूर के आना चाहिए सूबे में। केपी का बता, मैं केपी को बता देता हूं, केपी में 50% था प्राइमरी का 2012-13 में। आपको पता है कितना है? 85%। अभी पंजाब में 70% था, आज 98% है। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। अगला देखें, आप यूनिवर्सिटी लेवल को करके देख ले, मतलब हर जगह पे देखिए यूनिवर्सिटी लेवल में ये 92% थे 12-13 में, आज ये 88% पे हैं। मतलब दुनिया आगे जा रही है, इन्होंने रिवर्स गियर लगाया हुआ है। चैलेंजेस भी हो सर जी कोई चैलेंज, क्या चैलेंज है मुझे बताएं, मुझे उधर का बताएं। पिछले एक मिनट है ना, 12-13 में, एक मिनट है 12-13 से लेके आज तक किस सूबे में दहशतगर्दी हो रही है? हम लोग किधर पहुंच गए? हम लोग 99 पे पहुंच गए हैं। जब हम आए थे उस वक्त हम लोग 70s में थे, आज हमारा 99% है। पंजाब 100% से 1% कम है। अब इन लोगों के साथ अब देखें, खैबर पख्तूनख्वा पंजाब का मुकाबला कर रहे हैं, 1-2% उससे कम है। और इन सब चीजों के बावजूद ये ना होते तो हम कहाँ होते? बात ये है कि हुमायूं महमूद साहब जो है ना, ये फैक्ट्स और फिगर की बात करते हैं, ये नहीं देखते हैं कि इनसे पूछें कि हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से इस वक्त सिंध का मुकाबला कहीं पे भी नहीं है। हमारे पास इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ अगर आप देख लें, इनसे यूनिवर्सिटीज़ का पूछ लें, इनसे हॉस्पिटल्स का पूछ लें, इनसे लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसके हवाले से एक गुजारिश सुन लीजिएगा, उस हवाले से इनसे पूछ लें। बात ये है कि इनका सिंध के साथ तो किसी हवाले से मुकाबला इनका हो ही नहीं सकता। इस वक्त जो इनकी सिचुएशन है, इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से इनको जितने फंड्स दिए वो भी ये खा पी गए, उनका भी हिसाब किसी जगह पे आज तक ये देने के रवादार नहीं है। वो पैसे भी जो गए हमारे फंड में, ये मैं नहीं कहता हूँ कि हमने सिंध ने इतने फंड्स जो कलेक्ट करके पब्लिक एक्सचेकर में डाले और हमने लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से इतना उसमें से आप लेके गए और कितने आपने यूटिलाइज की। जहाँ तक ये बिजली की बात करते हैं, फिगर दे देना भाई, आपके स्कूल बंद कितने हो गए? आपके तो लोग जो हैं, आप तो बच्चियाँ आपकी स्कूल जा नहीं सकती हैं, लोग बच्चे आपके स्कूल जा नहीं सकते हैं, आपके स्कूल बंद होते जा रहे हैं। हम तो दिन ब दिन स्कूल बढ़ाते जा रहे हैं। हमारे पास तो स्कूल बढ़ गए हैं, हमारे पास हॉस्पिटल बढ़ गए हैं। तो आपके लोग अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पाकिस्तानी जो हैं, हमारे पास पढ़ने के लिए, हमारे पास इलाज के लिए, हमारे पास इलाज के लिए वहाँ पे सिंध में आ रहे हैं। चलें ठीक है। एक दफ़ा देखिए, एक बात है, ये जो सर्वे मैं बता रहा हूँ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया। चलें ठीक है। तो जो शाहादत अवान साहब बता रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली इनको भी मुश्किल हो रही है अपनी पार्टी को डिफेंड करने। सर लेकिन हेल्थ के हवाले से उनका सर मैं आपको हेल्थ का भी बता देता हूँ, सर मैं हर एक चीज में बता देता हूँ। देखिए जो प्रोग्राम पूरा रख लें, सर एक काम करें, देखिए सिंपल सी बात है, ये इनके दोनों पैर खुले हुए हैं, मेरे दोनों पैर बंधे हुए हैं। इसमें ये मेरे के साथ मुकाबला करे और मैं इनसे आगे जा रहा हूँ। अब मुझे पता है कौन निकम्मा हुआ। सर आपके पाँव कैसे बंधे हुए? सूबे में आपकी हुकूमत है, उनकी भी एक मिनट है, मैं बाँ बना। सूबे में जो दहशतगर्दी हो रही है वो पाँव बंधे हुए हैं। जो दहशतगर्दी हो रही है वो मेरे पाँव बंधे हुए हैं। भाई ऑपरेशन वहाँ पे करने दें। आप तो कहते हैं वहाँ पे ऑपरेशन नहीं होगा, आप तो उसको खत्म करने नहीं दे रहे हैं। ये तो कह रहे हैं। देखिए जब आप ऑपरेशन करते हैं, मेरे खिलाफ ऑपरेशन, फर्ज करें आप मेरे खिलाफ ऑपरेशन नहीं हो रहा, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, दहशतगर्दों के खिलाफ वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है। चले फेडरल गवर्नमेंट टाइम खत्म हो रहा है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को आप काम नहीं करने दे रहे। आप वहाँ पे कहते हैं आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं सर, चले जाएंगे। ठीक है आपका हमेशा उनको ला के बसाया गया है सर, चले कहाँ से? सर वो भी
2022 جولائی کے بعد 5 جولائی 2022 کے بعد آپ کے ساتھ کولیگ تھے مشاہد حسین صاحب جو کہ آپ ہی کے ساتھ بیٹھے تھے, ان کے الفاظ ہیں کہ 5 جولائی 2022 کے بعد اس میں بتایا گیا تھا کہ آپ لوگ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ لوگ کر رہے تھے. ہمایوں صاحب آپ کا, شاہزاد صاحب آپ کا, سر بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ایک اور ایشو پر گفتگو کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. آج مشترکہ اجلاس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بورڈ آف پیس کے حوالے سے اپنا ایک نقطہ رکھا اور اپوزیشن کی جانب سے مشترکہ اجلاس بلانے کا مطالبہ بھی کیا گیا. اسی پر ہم گفتگو کریں گے. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. آج مشترکہ اجلاس میں ہم نے دیکھا کہ مولانا صاحب نے بورڈ آف پیس کے حوالے سے اپنے تحفظات بھی سامنے رکھے. علامہ صاحب نے ایک مطالبہ کیا کہ مشترکہ اجلاس بلایا جائے. اب اس حوالے سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے مطالبات ہوتے تھے کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے. ابھی بھی باضابطہ طور پر جیسے آپ نے بھی تحریک التوا جمع کرا رکھی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سینیٹ میں جو وزیر خارجہ ہیں وہ آ کر بریف کریں؟ اور دوسرا جو مولانا صاحب مطالبہ کر رہے ہیں سر, تو کیا اس مطالبے سے آگے بھی بڑھا جا سکتا ہے؟ کوئی بات بھی ہو سکتی ہے, وہ پریزیڈنٹ صاحب ہوں یا پرائم منسٹر صاحب ہوں؟ فیصلہ کرنے سے پہلے جو ہے پارلیمان کو اعتماد میں لیا جاتا ہے, پارلیمان کی انپٹ لی جاتی ہے اور اس کے بعد فیصلے کیے جاتے ہیں. جہاں فیصلہ کرنے کے بعد جو ہے وہ اگر کوئی تشریف لے آئے گا بعد ناخواستہ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اب تو معاملہ اس حد تک چلا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی کیبنٹ کو بھی اعتماد میں لینا گوارا نہیں کیا. 2-3 لوگ جو ہے نا وہ جو فیصلہ کر لیتے ہیں ایک خاندان کے, وہ جا کے ادھر جا کے کوئی کمٹمنٹ دے آتے ہیں. تو پاکستان جو ہے یہ کوئی کنگڈم نہیں ہے جہاں پہ جو کوئی ایک خاندان فیصلہ کر لیتا ہے اور وہ سب کچھ جو ہے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ فیصلے مسلط ہو جائیں گے. یہ درست نہیں کر رہے, اور جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ الٹیمیٹلی جو ہے نا یہ بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ امپلائڈلی جو ہے نا یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ہے. آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے, آپ کو یہ خدشہ ہے اپنا کامران صاحب, آپ کو سر یہ خدشہ ہے کہ پاکستان اس طرف جا سکتا ہے؟ ایک تو یہ ہے نا کہ حماس کو جو مزاحمت تو حماس کر رہی تھی یا فلسطینی جو مزاحمت کر رہے تھے اس کو مسلمانوں کے ہاتھوں جو ہے نا فلسطین کو تو اسرائیل جو ہے وہ اتنا نقصان نہیں پہنچا سکا جتنا آپ مسلمان ملک جو ہے اس کو مل کے نقصان پہنچائیں گے اور اس کو جو ہے اس کی وہ مزاحمت کو ختم کر دیں گے. وہ مزاحمت ختم ہوگی تو فائدہ جو ہے وہ کس کو ہوگا؟ اسرائیل کو. تو یہ سارا جو یہ پورا جو میلہ بنایا گیا ہے, میلہ رچایا گیا ہے, یہ ہم دیہاتیوں کی چادر چرانے کے لیے جو ہے نا یہ سارا حرکت کی جا رہی ہے. وہ مسلمانوں کا جو وہ پردہ ہے, جو مزاحمت ہے, وہ لے جائی جائے گی اور ہمارے اپنے لوگوں کے ہاتھوں سے. لیکن سینیٹر صاحب آج مولانا صاحب نے یہ بھی بات کی کہ جتنی شکایتیں ان کو عمران خان کی حکومت سے تھیں اس سے زیادہ موجودہ حکومت سے ہیں. عمران خان کی حکومت جب ختم ہوئی یا ان کو ختم کرنے سے پہلے بھی ایک پی ڈی ایم بنی جس کے سربراہ مولانا صاحب خود تھے, اور آج جو حکومت میں ہیں انہی جماعتوں کو مولانا صاحب لے کر آگے چلے. آپ کا کوئی گلہ ہے پیپلز پارٹی یا نون لیگ سے کہ جو ان کو آگے لے کر چلے, آج ان جماعتوں نے اس ایک جو پی ڈی ایم کا سربراہ تھے ان کو تنہا چھوڑ دیا ہے؟ ہماری کوئی پراپرٹی کی تقسیم کا مسئلہ تو نہیں تھا, اصل مسئلہ تو پالیسیوں کے اوپر تھا. وہ پالیسیاں اس میں تسلسل ہے, نہ صرف تسلسل ہے بلکہ وہ اس سے زیادہ جو ہے نا تیزی اختیار کر گئی ہے. جو معاملات جو پہلے کچھ سلو تھے اب زیادہ ہونے لگ گئے ہیں. خلاف شریعت جو ہے وہ لیجسلیشن, تمام اختیارات جو ہے نا وہ ایک مخصوص لوگوں کے ہاتھوں میں آ جانا, اور اسی طرح سے جو ہے نا وہ مغرب کے ایجنڈے کو پورا کرنا, یہ سب کچھ جو ہے یہ پہلے بھی تھا عمران حکومت میں, مگر یہ اس کی رفتار کچھ تقریباً کم تھی. تو اب جو ہے اس سے زیادہ رفتار کے ساتھ شروع ہو گئے. تو ہمارا اصل گلہ یہی ہے کہ آپ اسلام سے بھی باہر نکل گئے, اسلام سے پالیسیاں بھی آپ نے باہر لے لی, لیجسلیشن ایسی کرنے جا رہے ہیں جس میں فیملی جیسا بنیادی یونٹ بھی آپ نے تباہ کرنا ہے, آپ نے اس کو بھی تباہ کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ آپ نے آپ کو بالکل جو ہے نا مغرب کے ہاتھوں میں دے دیا, اور نہ صرف مغرب کے ہاتھوں میں دے دیا, جہاں جہاں پہ کوئی مزاحمت کی کسی کی میں سکت تھی, جو شہادتیں تھیں وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں 70-80 ہزار کی تعداد میں شہادتیں تھیں, بے گھری علیحدہ تھی, زخمی علیحدہ تھے.
اور اس کے بعد جو ہے نا آپ اس میں بھی ایسا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں جس کا بینیفیشری جو ہے اسرائیل ہے. اچھا، تو کامران صاحب یہ جو اب کراچی کا معاملہ ہو، ثانیہ گل پلازا یا 18ویں ترمیم کے حوالے سے بات ہو، پارلیمنٹ کے اندر بھی اب اس پر بات ہو رہی ہے، کیا آپ کو کوئی خدشہ یا کوئی کسی آپ کے کولیگ سے کوئی بات ہوئی ہو؟ آپ کو لگتا ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی بات چیت کا آغاز ہوا ہے یا حکومت ارادہ رکھ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں ہو جائے گی؟ دیکھیے جو اپنی مجھے وائبز آ رہی ہیں کہ اندرون خانہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے پیپر ورک جاری ہے، اور یہ حکومت کے ساتھ جو الائز ہیں وہ آپس میں جو ہے نا وہ اس کے اوپر بات چیت بھی کر رہے ہیں، اور اس میں پیپر ورک کرنے کے بعد جو ہے یہ اچانک جو ہے کسی لمحے یہ سامنے سب کچھ آ جائے گا، اور اس میں یہ ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں صوبوں کے حوالے سے معاملات کو جو ہے نا وہ جو اس میں جو ریزولوشن ہے صوبائی اسمبلیوں کا اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے. بھلے صوبوں کے ساتھ جو ہے انہوں نے اس وقت چھیڑ چھاڑ نہ کی، مگر اس میں صوبائی اسمبلیوں کا یہ اختیار ختم کر دیں گے یہ 2/3 ریزولوشن والا اس صوبائی اسمبلی سے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ آرٹیکل 160 کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے. لگتا یہ ہے کہ یہ ووٹر کی عمر کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو چھیڑ چھاڑ جو دستور کے ساتھ جو مجوزہ چھیڑ چھاڑ ہے اس کے نتائج کوئی اچھے نہیں ہوں گے ملک کے لیے. اللہ پاک اس ملک پہ رحم کرے. اچھا سر، ایک اگر مختصراً بتا دیں کہ آج مولانا صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ مشرف کی حکومت کے خلاف بھی نکلے تھے تو آج بھی نکل سکتے ہیں. پارٹی کے اندر موجودہ حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکلنے کا کوئی پلان تیار ہو رہا ہے، کوئی گفتگو ہو رہی ہے سر؟ جی، پارٹی کے اندر جو ہے نا اس پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور پارٹی جو ہے وہ اس میں خاصی مضطرب ہے اس حوالوں سے. جو شریعت کے خلاف قانون سازی یا جس طرح سے جو اب یہ پیس بورڈ والی بات آ گئی، اس میں پارٹی کے اندر بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پارٹی کا ایک حلقہ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی تک موسم جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم دور دراز سے جو ہے اپنے ورکر کو بلوا لیں، اور اس کے بعد آگے رمضان کے ساتھ جو ہے ہم بالکل منسلک ہو چکے ہیں. شعبان شروع ہے اس وقت. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ ذہن میں رکھ کے جو ہے ہم اب سوچ بچار کر رہے ہیں کہ اب ہم کو کتنا آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے سینیٹر مرتضیٰ صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. تھینک یو سو مچ. ناظرین، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی جو مولانا صاحب نے آج مشترکہ اجلاس میں اپنا نقطہ رکھا، اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.